اللہ کے بغیر زندگی میں یہ 4 چیزیں مسنگ ہیں گاڈ کے بغیر. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس وقت کچھ فلسفیز کچھ فلسفے رائج ہیں ہماری سوسائٹی میں. وہ کیا ہے؟ دیزم کا کسی کو پتا ہے؟ دیزم کا دیزم کیا ہوتا ہے؟ تھیزم تو چلیں بعد میں آتے ہیں. واٹ از دیزم؟ DEISM DEISM. Anyone knows about deism? Okay, theism تھیولوجی کہتے ہیں نا, اسٹڈی آف گاڈ. ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی آکسفورڈ یونیورسٹی کا, مختلف یونیورسٹیز کا ہوتا ہے. تھیولوجی اسٹڈی آف گاڈ, اسٹڈی آف ریلیجن. تھیزم کہتے ہیں بلیورز, ایسے لوگ, ایسے فلسفے کو جو خدا کے وجود کا قائل ہے اور جو ریویلیشن کا قائل ہے, وحی کا قائل ہے. ٹھیک ہے, بکس کا قائل ہے کہ خدا نے ریویلیشن بھیجی اور وہ ریویلیشن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کو کہتے ہیں تھیزم. دیزم ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس کا اس وقت کرسچینٹی, موسٹ کرسچن دیسٹ ہیں, تھیسٹ نہیں ہے. اوکے, بدھسٹ بھی دیسٹ ہیں, تھیسٹ نہیں ہے. زیادہ تر بدھسٹ وہ سپر نیچرل بینگ میں تو بلیف رکھتے ہیں دیزم والے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ گاڈ نے یہ یونیورس بنائی, سب کچھ انسانوں کو بنایا, اس کے بعد چھوڑ دیا ریزننگ پہ اور آبزرویشن پہ چھوڑ دیا. ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وحی کی ضرورت نہیں ہے, ریویلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ہیومن آبزرویشن سے, کولیکٹیو کانشیسنس سے, مورل ریلیٹیوزم سے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے کچھ ورڈز ہیں, آرچیٹائپس کو سامنے رکھتے ہوئے موریلٹی کو جج کریں. بیسک جو مورل ویلیوز ہیں ہیومن, جو ایک یونینیمس ایگریمنٹ جن پہ ہوا ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلے کریں, چیزوں کو چلائیں. یہ بیسکلی لوگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انکانشیسلی یا ان انٹینشنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ریسٹ کر رہا ہے, گاڈ کریٹڈ اس اینڈ ناؤ ہی از ریسٹنگ. یہ شرک ہے. ٹھیک ہے, دیزم از, ہم دیزم کے قائل نہیں. پھر ایتھیزم, جو کہ ظاہر ہے کہ پچھلے سینچریز میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا, بہت کم نظر آئے گا. اب ظاہر ہے کہ فروغ پا رہا ہے, کیپٹلزم اور کنزیومرزم کا دور ہے, اور سب سے اپیلنگ وے آف لائف ایتھیزم والا ہے. اگر یو وانٹ ٹو بی اے کیپٹلسٹ, یو وانٹ ٹو بی اے کنزیومر, کنزیومرزم کا قائل ہونے چاہتے ہیں, اور یو وانٹ ٹو اسپینڈ لائف ایز یو وانٹ, تو پھر سب سے اپیلنگ وے آف لائف ایتھیزم. اس لیے اٹ اپیلز ٹو مینی پیپل اس سیویلائزیشن میں. کیا ہے, پہلے اس کا تذکرہ آپ کو اتنا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, فار واٹس ایور ریزن, لیکن قرآن نے بھی ایتھیزم کو اتنا زیادہ انٹرٹین نہیں کیا. کیوں نہیں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں. بیکاز ٹو می اٹ از ویری ان نیچرل. ایتھیزم از ویری ان نیچرل. اوکے, اور اس کی جو بھی ریزنز ہوتی ہیں, لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں, میجورٹی ایموشنل ریزنز ہوتی ہیں میرے نزدیک, یہ میرا اوپینین ہے. سو یہ جو میں نے نام لیے, دیزم, تھیزم, اس وقت یہ چیزیں رائج ہیں. بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی دیزم کا شکار ہو جاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ لائف ہم نے کیسے چلانی ہے یہ ہم چلائیں گے, فیصلے ہم کریں گے. اب اس کے علاوہ جو میں نے چند ایک نام لیے تھے, ایک نام ہے نیچرلزم. نیچرلزم جو ہے, ایتھیزم جو ہے نا, یہ بیسکلی سٹیم آؤٹ کرتی ہے نیچرلزم سے. اور بھی بہت سی ٹائپس ہیں ایتھیزم کی, لیکن جو سب سے زیادہ حاوی جو ٹائپ ہے نا, نیچرلزم کی ٹائپ ہے. نیچرلزم کیا کہتا ہے کہ ہیومن بینگز ایوالو فرام ایپس, ایوولوشن کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. اور وی آر جسٹ سیلز اینڈ DNA اینڈ کولیکشن آف میٹر molecules, that's it. Everything came out of chance. ہم ایک ڈارک واسٹ یونیورس میں پرپز لیس زندگی گزار رہے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ ایک ایروپلین میں بیٹھے ہوئے, فرسٹ کلاس میں, بزنس کلاس میں, اور آپ کے پاس ہر سہولت موجود ہے اس بزنس کلاس میں. آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صوفے کو جو ہے وہ لمبا کر کے لیٹے ہوئے ہیں, کھانا زبردست کھا رہے ہیں, سروس آپ کے پاس کمال قسم کی ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پلین نے کریش ہونا ہے. یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے کہ پلین نے کریش ہونا ہے, میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ ہوں, چلو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جتنا کچھ سیٹ کو بہتر بنا سکتا ہوں, جتنا کھانا جمع کر سکتا ہوں, ذخیرہ کر سکتا ہوں وہ کروں, لوگوں کے ساتھ سوشلائز کروں, لیکن الٹیمیٹلی پلین نے کریش ہونا ہے, پلین نے گرنا ہی گرنا ہے, اور میں نے مرنا ہے. تو کیسا آپ کو لگے گا جب ہمارے سامنے کنسیپٹ یہ کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ڈوم, ہم نے تو ختم ہونا ہے.
جب آپ کو پرسپیکٹیو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک سنکنگ شپ کا حصہ ہیں, یہ شپ نے تو سنک ہونا ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا آفٹر افیکٹس ہیومن مائنڈ پہ آتے ہیں, ہیومن پروگرس پہ کیا آفٹر افیکٹس آتے ہیں, پھر کتنی موٹیویشن رہ جاتی ہے ٹو بی گڈ, پھر کتنی موٹیویشن رہ جاتی ہے ٹو اسپینڈ لائف ان اے پروڈکٹیو مینر. اوور آل ہیومینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں, ایک گاؤں کے بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سوچیں, ٹھیک ہے, کہ وی آر آن اے سنکنگ شپ. اگر میں اس سنکنگ شپ پہ, اس جہاز پہ آپ کو بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی کھلا دوں, موز کی پیسٹری کھلا دوں, آپ کو بہت مزیدار چیز کھلا دوں, کیا یہ فیکٹ ختم کر دے گی یہ موز کی پیسٹری کہ آپ نے مرنا ہے یا میں نے ختم ہونا ہے یا اس دنیا نے ختم ہونا ہے؟ کیا اس فیکٹ سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اس کا تو مطلب پھر ہم ڈیلوژن میں, یہ جو کھیل تماشا ہے کہ ہم تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں, انجوائمنٹ کر لیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے, اسی بات کی طرف تو اللہ نے توجہ دلائی اور اس کویسچن کو آنسر کیا. یہ جو کویسچن ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ہوگا کیا, اور کیا زندگی ایک سنکنگ شپ ہے, دیٹس اٹ, ایک پلین ہے جس نے کریش ہو جانا ہے, سب نے مر جانا ہے, بگ کرنچ ہو جانا ہے, سن نے ایکسٹنگوش ہو جانا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, پرپز لیس لائف. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایسا سوال ہے, یہ ایسا سوال ہے کہ لوڈوین وٹگنسٹائن بی بی سی کے ریڈیو پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے, یہ ون آف دی ٹاپ فلاسفرز ہے لوڈوین, اس کو سرچ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں. یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ نو وائی وی آر ہیئر. فلاسفر کا ایک ظاہر ہے کنکلوژن ہے نا, وہ کہتا ہے آئی ڈو ناٹ نو وائی وی آر ہیئر بٹ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ اٹ از ناٹ ان آرڈر ٹو انجوائے آور سیلوز. ایگزیکٹ وہی بات جو اللہ سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا اور تم واپس ہمارے طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از پوائنٹنگ ٹو دا فیکٹ کہ دیر از سم تھنگ آفٹر دس. یہ ہو نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کو لاسٹ 2 کلاسز میں بھی ثابت کیا تھا کہ اتنی واسٹ یونیورس, اتنی ڈارکنیس, اور ہم الون ہیں, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. ہیومن بینگز کو کوئی واچ نہیں کر رہا. اس سیویلائزیشن کے بعد کوئی اور سیویلائزیشن نہیں ہے آگے, ٹائپ 2 ٹائپ 3 سیویلائزیشن, دیٹس اٹ, ختم ہو جائے گا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا ہم یہاں کیوں ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ہم یہاں انجوائے کرنے نہیں آئے. پھر البرٹ کیمس, یہ نوبل پرائز ونر ہے, فلاسفر ہے, سائنٹسٹ ہے, فلاسفر ہے, البرٹ کیمس, یہ کہتا ہے یو ول نیور لیو اف یو آر لوکنگ فار میننگ آف لائف. کہتا ہے تم کبھی بھی خوشی سے نہیں رہ سکتے اگر تم میننگ آف لائف سرچ کرو گے. نوبل پیس پرائز ونر ایک آئرنی بیان کر رہا ہے, کس معاشرے کی؟ مغربی تہذیب کی آئرنی بیان کر رہا ہے. آئرنی سمجھتے ہیں نا, آئرونک بات, کہ کیا میننگ ہے. کرسچینٹی پڑھو, اس میں کچھ ہے نہیں. بائبل کھول کے بیٹھو, اس میں کیا سمجھ لگتی ہے آپ کو؟ ایبسرڈ باتیں. دنیا کے ریلیجنز کو سٹڈی کرو, آپ کے سامنے ایبسرڈ باتیں آئیں گی. میں ابھی دوسرے ریلیجنز کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کویسچن میں پڑھو ہی نہ کہ بھئی دنیا کا میننگ کیا ہے, لائف کا میننگ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اس سوال میں پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. یہ نوبل پرائز ونر بات کر رہا ہے کہ میں سوچتا ہی نہیں, بس گزارو لائف, جس کو جو سمجھ لگتی ہے, جس کا جو پرپز ہے, جو پرپز لینا چاہتا ہے, وہ اس پرپز کے مطابق لائف گزارے. اب یہ اتنی عجیب سٹیٹمنٹ, ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ پرپز آف لائف ہے کیا. اور ایسا ہی ہے, جب تک آپ قرآن کو نہیں پکڑیں گے, آپ اسلامک فلسفی آف لائف کو نہیں پکڑیں گے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کو مقصد نہیں ملے گا.